نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرما لیں قابل صد تعظیم علماء کرام معززین علاقہ فقط ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ڈیرہ اسماعیل خان میں غالباً اتنی بار آ چکا ہوں کہ اب مجھے یاد نہیں ہے بہرحال آج ایک بار پھر عزیزم حافظ محمد توصیف حافظہ اللہ کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے شکر گزار ہوں آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے اپنے آرام سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ہر بندے کی اپنی ایک نظر اور فکر ہوتی ہے یقین جانے میں حقیقت بات کہنے چلا ہوں میری نظر میں جو سامعین ہوتے ہیں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے میری نظر میں جو سامعین ہیں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ کہ جو بھی سٹیج پر آتا ہے بیان کرنے کے لیے یا کچھ بھی سنانے کے لیے
اس کی مجبوری ہے کہ وقت دے رکھا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اشتہار چھپ گئے ہیں، آنا مجبوری ہے۔ آپ حضرات کی کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی کسی سے وعدہ نہیں تھا، آپ خالصتاً حضور کی محبت میں تشریف لائے۔ اس لیے میں سامعین کو قابل رشک سمجھتا ہوں اور مہمان خصوصی سمجھتا ہوں، لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں آپ سب کو سٹیج پہ بلا نہیں سکتا، ہیں آپ مہمان خصوصی، کیونکہ سٹیج نوجوانان ملت نے پہلے سے فل کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اور آج کل سوشل میڈیا پر سٹیج گرنے کی بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا، میں جب پہنچا تو یہ کچھ ڈگمگا رہا تھا، میں نے کہا اللہ خیر رکھے، کیونکہ بہرحال یہ نہیں گرا ہے، یہ نہیں گرا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسے عزیزم حافظ محمد بھٹی صاحب نے بنایا، کیا بنوایا۔ اللہ خوش رکھے، نقیب محفل نے مجھے القابات سے بھی نوازا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میں اس قابل نہیں ہوں، ساتھ انہوں نے فاضل دیوبند کہہ دیا، میں ہماری ایسی قسمت کہاں، ابن فاضل دیوبند کہنا تھا تو مجھے فاضل دیوبند کہہ دیا۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں نے کہا کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہ ہو اسے میں واضح کروں۔ اب اجازت ہو تو میں گفتگو شروع کروں۔ یہ جو گفتگو اور تقریر ہے ارادہ سننے کا، تو میں اس انداز سے پھر شروع کروں۔ بیگمات سے کتنے وقت کی چھٹی لائے ہو؟ میں اسی ساتھ ہی جا کے بات کرتا ہوں۔ صبح 4 بجے حاضری ہے، قاضی تیری سنیں گے بات۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کمارے ہو۔ صاحبان میری جانب توجہ رکھیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھنا اللہ اسے عبادت بنائے گا انشاءاللہ۔ اب توجہ میری جان جو کہوں تو میری جان جی دوستو میری جانب توجہ سے دیکھیے گا، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اب آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ ہو، کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے اللہ قبول کر لے، اسے اللہ قبول کر لے۔ عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، میری گفتگو بس صرف اس 1-2 پوائنٹ پر ہوگی اگر آپ توجہ رکھیں گے تو۔ عمل کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اگر میرا عمل، آپ کا عمل ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بڑا سوکھا کر کے جملہ میں نے بولا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، اصل جملہ یہ ہے کہ اللہ وہ عمل اٹھا کر اگر ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا، اللہ وہ عمل اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا۔ جب بات اس حد تک سخت ہے، جب بات اس حد تک اٹل ہے، تو پھر مجھے سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری جد و جہد، میری تگ و دو، میری توانائی، میرا پیسہ، میرا وقت، میرا مال، میری جان وہ ٹھکانے لگ رہی ہے یا میرے لیے وبال بن رہی ہے۔
سوچنا تو ہوگا پھر. میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں حضرات آپ؟ پہلی شرط کسی بھی عمل کی قبولیت کی، محمد بھٹی صاحب، پہلی شرط یہ ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی کہ وہ عمل خواہ میں کر رہا ہوں کوئی کر رہا ہے، وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. کہاں ہو؟ اگر وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. آواز چاہیے، مجھے آواز چاہیے. اس لیے تو میں نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ تقریر کروں یا پڑھوں. تقریر کرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے. پڑھنا یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھ کے چلا جاؤں، اور تقریر کرنا یہ ہے کہ میں اسے کھول کے آپ کے ذہنوں کے اندر پلا دوں آپ کو. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر کسی کا من پسند نہ ہو، نہ کسی مولوی کا من پسند، نہ کسی پیر کا من پسند، نہ کسی وڈیرے کا من پسند، نہ کسی لیڈر کا من پسند. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. اب اگلا سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ توجہ میرے تبلیغی بھائی بیٹھے ہیں 6 نمبر والے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی خصوصی توجہ چاہیے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ جسے سمجھ آ جائے کنجوسی نہ کرنا. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے حضور کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے فرامین کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قول کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے بول کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی نظر کا نام. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قدموں کا نام. اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تہذیب عبادت ہے سراپا محمد. تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد. تنظیم خدا ساز تمنا محمد. منشا جو خدا کا وہی منشا محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی. کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت. قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت. اے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. پہلی بات یہ کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر بولیے نہ بولیے. تہذیب عبادت ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہماری خوشی کی تہذیب ہے، یہ ہمارے غم کی تہذیب ہے، یہ ہمارے غم کا رواج ہے، یہ ہماری خوشی کا رواج ہے، یہ ہمارے لین دین کا طریقہ ہے، یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا تہذیب ہے. ارے پوچھو تو صحیح کسی سے کہ عبادت کی تہذیب کیا ہے؟ عبادت کی تہذیب کیا؟ وہ مرد جری، ہائے ہائے اسٹیج والوں توجہ رکھنا، میں لمبی چوڑی شاید گفتگو آج نہ کر سکوں. وہ مرد جری کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک جگہ پر رک گیا اور ایک کونے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نفع دے سکتا، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو نقصان دے سکتا ہے. سن، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. تیرا والوں توجہ، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. ارے عمر پھر چومتے کیوں ہو؟ تو عمر کہتے ہیں اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سرا
صحابی درمیان سے اٹھتے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جوتے والی جگہ پر ہے، ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں مسجد سے باہر ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں حضور نے تجھے تو نہیں حکم دیا تھا، وہ حکم تو کسی اور کے لیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا کروں، آواز جب کانوں میں پڑ گئی ہے تو اب بول، جب حضور کے میرے کانوں میں پڑ گئے ہیں اب میں قدم آگے اٹھا نہیں سکتا۔ قاضی نے پوچھا کیوں، تو صحابی کہتا ہے تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد۔ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا، کیوں نہ ہو ایسا کہ روح شمس و قمر محمد، مطلوب امام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بہروبر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المظلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طٰہٰ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کا حسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مشرق۔ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، سبحان اللہ، ایمان سے زیادہ مقدم، تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، سبحان اللہ۔ یہ نظر میری نہ پوے تے نہ پوے، جی پہ جاوے تے پھر تے بولے گا سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا، ادھر سے آ کر انہوں نے سلام کیا، پیارے آقا نے رخ ادھر کر لیا، پریشان ہو گیا، تڑپ اٹھا صحابی، حضور کو میں سلام کر دوں، آقا رخ ادھر کر رہے ہیں، پھر ادھر سے آتا ہوں حضور رخ ادھر فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرا صحابی سے کہتا ہے ادھر آ، میں تجھے بات بتاؤں۔ باہر لے کے اسے گئے اور کہا یہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور حضور نے فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ حضور کا فرمان ہے سونا مرد کے لیے پیارے آقا نے یہ انگوٹھی دیکھی اس لیے رخ پھیر لیا ہے۔ وہ صحابی اسی وقت باہر گئے، اس انگوٹھی کو اتارا اور دور پھینک دیا۔ ایک اور دوست کہتا ہے گھر لے جاتا، کسی عورت کے کسی بیوی کے کام آ جاتی، وہ کہتا ہے جس انگوٹھی پر حضور کی نفرت والی نگاہ پڑ گئی اب میں نہیں گھر میں لے جا کے جا سکتا، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد۔ سنیو بولو، تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تہذیب عبادت ہے
یہ جملہ اگر میرے سینے میں آ جائے، آج سب کے سینے میں آ جائے، یقین جانے ہماری دنیا بھی بدل جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ایسی بے عبادت ہے سرا پر احد کا میدان سجا ہے۔ حضرت امیر حمزہ پیارے آقا کے چچا، لاش کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں پہاڑی کی چوٹی پر۔ چچا ہیں حضور کے سگے چچا، اور حضور کی سگی پھپھی صفیہ اس طرف لاش کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ حضور کی سگی پھپھی حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب پیارے آقا نے جب دیکھا کہ میری پھپھی جا رہی ہے، عورت نرم دل والی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکے گی، پیارے آقا نے پیچھے سے آواز دی، پھوپھی صفیہ رک جا، رک جا۔ علماء نے لکھا ہے جو قدم صفیہ نے آگے اٹھانے کے لیے اٹھا رکھا تھا، آگے رکھنے کے لیے اسے واپس رکھ دیا، آگے نہیں رکھا، واپس رکھ دیا، اور آگے کہا بھتیجے میں تیرے حکم پہ واپس آ گئی، لیکن میں واویلا کرنے نہیں جا رہی تھی، میں تو اپنے بھائی کو داد دینے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ ایک علیحدہ بات، لیکن سنیے حضرت صفیہ نے وہ قدم پیچھے اٹھا کے رکھ دیا، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے۔ سن رہے ہو یوسفی صاحب، میں تو انو سنے ہوں تو منو بھی برداشت کرو۔ میری جانب ہے توجہ؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ سنیے میں ایک جملہ کروں، میرے عزیز نے حافظ توصیف نے عنوان لکھ دیا محبت رسول کا، اور میری کوشش یہی تھی، اسی لیے میں نے گفتگو کا آغاز ان جملوں کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ توجہ رکھتے ہیں تو میں 2-4 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہے توجہ جی؟ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، حضور سے پیار نصیب فرمائے۔ اور یہ کوئی جملہ معمولی نہیں جو میں نے بول دیا، میں ایک مثال عرض کروں، میں جو کہوں کہ ابھی آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو مسجد کے دروازے پر، مسجد کے گیٹ پر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، اور وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز آپ کے پاس ہے، آپ کا مرشد، آپ کا پیر، آپ کا استاد، آپ کا محسن، جس سے آپ کو فیض ملا ہے، کیا امید رکھی جائے دے دیں گے؟ ڈیرا کے ساتھیوں کھل کے بولو، دے دیں گے جی؟ کئی گھبرا گئے ہیں کہ شاید قائد صاحب کسی کو کھڑا کر کے آگے، میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ آج تک پورے ملک سے کوئی بندہ یا ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو کہے قائد صاحب نے کسی کو باہر بٹھایا ہو یا کھڑا کیا، میرا ایسا مزاج نہیں ہے کہ پورے ملک میں پھرتا ہوں۔ توجہ ہے صاحبہ؟ آپ کا مرشد، آپ کا پیر، آپ کا استاد، آپ کا محسن، وہ باہر کھڑا ہے اور آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے وہ چیز۔ اب کیا امید رکھی جائے؟ پکی بات ہوگی؟ چھوڑیے پیر کو، مرشد کو، محسن کو، استاد کو، میں جو آپ کو کہوں کہ حضور ایک چیز مانگتے ہیں، توجہ، حضور ایک چیز مانگتے ہیں، دے دیں گے؟ دے دیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے دے دیں گے؟ پکی بات؟ مسجد میں بیٹھے ہو اور میں آپ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں کہ بابو بیٹھے ہوں گے، دے دیں گے؟ اب توجہ سے میرے جملے سنیے گا، علماء تشریف فرما ہیں، میں ذمہ داری سے جملے بول رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں امتیوں، جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے محبت دو، مجھے محبت دو۔ حضور فرماتے ہیں مجھے محبت دو۔ اب آپ سوچ لیں، میں بھی سوچ لوں، حضور خود فرما رہے ہیں مجھے محبت دو،
کافر آئے تھے تجھے دولتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، اقتدار دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، عورتیں دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، سونا چاندی دیتے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے۔ رب نے کہا عود کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، 8 کلومیٹر کا پہاڑ، فرمایا نہیں چاہیے۔ امت کو کہا مجھے محبت چاہیے، آواز کا لطف نہیں آیا۔ امت کو کیا کہا؟ مجھے محبت۔ اب امتیوں ذرا توجہ سے سننا، جملے سننا۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے، مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کا ہوں۔ مجھ سے وہ محبت کر جو میں محمد کا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب یہاں پر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، آج کسی کو کوئی اختیار نہیں محبت کے زاویے بنانے کا، آج کسی کو کوئی اختیار نہیں خود سے محبت کے پیمانے مرتب کرنے کا، اور پھر خود ساختہ ان پیمانوں کو سامنے رکھ کے کسی اور پر فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ محبت کے پیمانے حضور نے بتا دیے ہیں، محبت کے پیمانے وضع کر دیے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ اب دیکھیے حضور محبت کا معیار بھی بتاتے ہیں اور انداز بھی بتاتے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں۔ حضور محبت کا معیار بھی بتاتے ہیں، انداز بھی بتاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی کھیتی باڑی، پلازے، مارکیٹیں، جائیدادیں، سونا چاندی، بزنس، عہدے، منصب، ان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ یا رسول اللہ بس بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر۔ کس سے زیادہ؟ جان سے زیادہ۔ اور یہ یہاں تک جملہ بڑی محبت سے سبھی سنتے ہیں، اس سے اگلے والا جملہ تڑپا دینے والا ہے، اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں تو پھر حضور کا فتویٰ سن لیجئے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر تو اتنی محبت نہیں کر سکتا تو آئندہ سے خود کو مومن نہ کہنا۔ آج میں تو حیران ہوتا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو فتوے بازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا محبت، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث سامنے رکھے تو کسی پہ فتویٰ بازی کی ضرورت ہی نہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، اگر تو اتنی محبت نہیں کر سکتا تو خود کو مومن نہ کہنا۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اس کی دعا مانگا کریں اپنے لیے بھی، مجھ ناچیز کے لیے بھی۔ اب بات یہ ہے کہ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اجازت ہو تو بس یہ 2-3 جملے رکھوں آپ کی خدمت میں، اجازت ہے جی؟ اجازت ہے؟ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی ایک وجہ ہے حسن۔ محبت اس سے ہوتی ہے جو جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصلتوں میں اعلیٰ ہو، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ارے دنیا والوں حضور سے بڑھ کے کون سونا ہے؟ سبحان اللہ! حضور سے بڑھ کے کون سونا؟ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی۔ سنی بولے سنی بولے سارے نہ بولے، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو پھر ہو گئے، جواب ملے یتیم کملا کسے نے چڑھے آئے بال کوئی نہیں، فلک دا چند ستارے بیٹھے
محبت ہوتی ہے، حضور سے بڑھ کے کون چھوڑا ہے۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی کے شہر میں داخل ہوئے تو داخل ہو کے دیکھتے ہیں رات کا وقت ہے، اوپر 14ویں رات کا چاند ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں، آقا صحن میں آرام فرما ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی ہے۔ روایت کرے گا ہے ابن مرارہ، میں ایک شخص لکھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی سے کوئی ستارہ، میں دوہانوں میں دوبارہ روایت کرے گا ہے ابن مرارہ، میں ایک شخص لکھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی سے کوئی ستارہ، میں دوہانوں ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مرتب نصاب محمد تو چہرہ چھوڑا نظری۔ تو نہیں گئے الحمدللہ مزے میں ہوئے سبحان اللہ۔ محبت کی ایک وجہ ہے حسن، نوجوانوں حضور سے بڑھ کے کون رسول، حضور سے بڑھ کے کون پیارا ہے کوئی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی۔ امام بہقی نے لکھا سنن کبریٰ میں چرخہ کاٹ رہی ہوں اپنے حجرے میں بیٹھ کر، اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ اچانک سے میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی کمرے میں اچانک روشنی کیسے آ گئی، یوں چمک آئی، حیران ہو گئی۔ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھوں تو صحیح روشنی کہاں سے آئی ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نبوت کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا تھا۔ کون آقا سے بڑھ کے نصیب ہو سکتا ہے، کون میرے آقا سے بڑھ کے پیارا ہو سکتا ہے کوئی نہیں؟ حضرت حسان یوں ہی تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے نہیں کہتے وَحَسَّنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو تیری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ ہے صحیح کوئی حضور جیسا حسین تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہو؟ تو حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین کسی عورت نے چڑھا ہی نہیں۔ یہ وہ شعر ہے جو حضور نے خود سنا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ أحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب۔ جے توجہ دو چار بنے دی رہی ایویں پھسل دی پئی ہے نگاہ میری بھی تے میرا دماغ پھسل گیا تے بڑا کام ہو جانا تے میں ایک دے چ بڑا نقطہ کٹ کے دین لگا تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا رسول اللہ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی، شمس و قمر، شجر و حجر، بر و بحر، نباتات، جمادات، فضا، خلا، ہوا،
مرضی سے نہ بتا اپنی مرضی سے. جب سب کچھ بنا دیا, سب کو بنا دیا, ملائکہ کو بنا دیا, آسمانوں کو بنا دیا, زمینوں کو بنا دیا, عرش فرش کو بنا دیا, سب کچھ بنا دیا, آپ کو بنانا تھا. تو میرا تخیل یہ ہے, یہ حضرت احسان کا تخیل ہے, کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے. حضرت احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میرا تخیل ہے. سب کچھ بنا کے اللہ نے پوچھا معبود سب کچھ بنا چکا ہوں, اب تجھے بنانا ہے, بتانا کیسا بناؤں. تو گویا حضرت احسان کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے. رب نے پوچھا ہوگا محبوب چہرہ کیسے بناؤں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دو. انک قد خلقت کما تشاء. رب نے پوچھا ہوگا محبوب ہاتھ کیسے ہوں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کرتا. رب نے پوچھا ہوگا محبوب آنکھیں کیسی ہوں, وہ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں. ایسا ہنسی بنایا, ایسا ہنسی. لوگوں حضرت انس کہتے ہیں, لوگوں انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے, میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں رہے. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. حضرت انس دمشق کی مسجد بصرہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے, جیسے ہی جمعہ پڑھانے کے لیے داخل ہوتے ہیں لوگ پہلے سے صفیں بنا کے بیٹھے ہوئے. اب لوگوں کا رخ ہے قبلے کی طرف, لوگوں کا رخ ہے. حضرت انس جیسے ہی آتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, پوچھتے ہیں انس, اب پتہ کیسے چلتا ہے, خوشبو بتاتی. پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے, یہ کہاں سے لاتے ہو خوشبو ایسی. اپنے ذوق میں بولوں تو یہ جملہ حضرات کے حوالے کرنا چاہوں گا. حضرت انس کہتے ہیں, انس سے لوگ پوچھتے ہیں انس یہ کس عطاری سے لی ہے. انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی, یہ تاریوں سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا, وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا, وہی لگا کر آتا ہوں. وہی لگا کر آتا ہوں. اب مجھے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے لیکن میں اب کروں کیا جو جملہ آ گیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں وہ جو پسینہ حضور کو آتا تھا, ہائے ہائے ہائے, خوش کے بندے کے لیے میرا جملہ نہیں, خوش کے لیے نہیں. اب میری تقریر ہوتی نہیں خوش کے بندے کے لیے تو بالکل نہیں, اور یہ جملہ تو بالکل بھی نہیں ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا, وہ پسینہ آتا حضور کو, وہ میں ایک شیشی میں جمع کر لیتا تھا, وہ لگا کے آتا ہوں. حضرت انس ہیں دمشق میں, اعلی نظر کی توجہ اور ذوق والے کی توجہ, خوش کے بندے کی نہیں. حضرت انس ہیں, حضور چلے گئے روضہ انور میں, حضور دنیا سے انتقال فرما گئے, رخصت ہو گئے. حضرت انس ہیں دمشق میں, کتنا وقت گزر گیا, کتنا درمیان میں فاصلہ ہو گیا. تو دایا کرے گا جملہ تو کس پر ہوگا. اب تک وہ جو پسینہ اس وقت آیا تھا جب خدمت میں تھے, اس وقت جو پسینہ آیا تھا جب خدمت میں تھے وہ اب تک موجود ہے اور اسی سے لگاتے ہیں تو اب بھی خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے اس پسینے سے اب بھی
کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے درود ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو مابین بیتی کا فرمان دیکھو، مابین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ ارے غم کے باروں سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک عکسین نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی غمگین نہ ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ شاٹ سے نہیں ہویا، اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ۔ جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ۔ کملی والے دے نال کرو پیارے نا، چھٹے عشق نبی دے کٹ دے وہ۔ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہی ہوتے، سینیاں وچوں قدور دا کٹ دے۔ کون نہیں سمجھ آئی میرے پیار؟ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہی ہوتے، سینیاں وچوں قدورتاں۔ جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ۔ کملی والے دے نال کرو پیارے نا، چھٹے عشق نبی دے کٹ دے وہ۔ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہی ہوتے، سینیاں وچوں قدورتاں کٹ دے وہ۔ نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڈ دے۔ اور یاد رکھیے محبت رسول بنا گزارا نہیں، ایتھے بھی نہیں تے اوتھے بھی نہیں، کدھے بھی نہیں۔ میں نے پہلی شرط جو آپ کے سامنے پیش کی، وقت بہت زیادہ میں لے رہا ہوں، آپ کا معذرت چاہتا ہوں۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کس نے پوچھے تو دونوں مسئلہ ہے۔ پہلی شرط آدھا گھنٹہ پنجابی سمجھ آتی گزارا ہو جائے، میں کیا وہ صاحب ہونا نہ ہو جائے۔ وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے، مصر تو، پرانے دور دی گل ہے، الازہر یونیورسٹی تو آئے پڑھ کے، تے او جدو بندہ پڑھ کے آ رہا ہوئے تو ادو پھر خمار تے ہوندا ہے۔ وہ پڑھ کے آئے نا جدو، تے پرانے دور سے ٹرین دا دور ہے، ٹانگے شانگے دا دور، اپنے اسٹیشن تے اترے تے سامنے ویکھیا ایک ریڑی تے نا بندہ گول گپے پہ بیچدا ہے، تے خمار وہ پچھلا یونیورسٹی دا، تے انہوں آ کے کہندے نے بھیا تم یہ جو بیچ رہے ہو یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ سمجھ آئی کون ہے؟ یہ تم عددن بیچتے ہو یا یعنی کہ کڑ کے بیچتے ہو یا وہ ریڈیا لگندے ہیں یہ جو بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا وہ عددن دی بھی آئے انہوں نے کرتی ہونی ہے نا، عددن بیچتے ہو یا ریڈیا لگتا ہے حضرت جی میں نہ عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں، میں گول گپے بیچتا ہوں۔ مطلب ہے پنجابی سمجھ آ جائے۔
رسول بنا گزارا نہیں. اچھا میں نے جو پہلی صرف ایک آپ کے سامنے پیش کی کہ عمل اللہ وہ قبول کرے گا جو دائرہ اسلام کے اندر ہوگا. اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں صرف ایک لفظ ہے. بٹی صاحب اجازت ہو تو میں انہیں سنا دیں. قرآن مجید کی آخری آیت نزول کے اعتبار سے. میں جو نئے چہرے بیٹھے ہیں یہ میرا جملہ سن کے جائیے. آخری آیت نزول کے اعتبار سے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب کی توجہ ہے؟ ماشاءاللہ جی پنجابی میں پہلے پوچھ لئیے بھی تو انہوں آندھی ہے جی ڈیرے وال بیٹھے ہو یا پٹھان بھی نہیں میکسین سبحان یعنی کہ ڈیرے کی ثقافت دیکھو کتھے سریکی تو کتھے پشتو ہر شاید ہی ملا اللہ تسی کو کم کرو تے وہ کم جدو ہو جائے نا پورا. میں ایک صرف ایک جملے دا معنی کرنے لگا بس زیادہ نہیں لمبی لے کے جانا. وہ جدو کم ہو جائے تے انہوں کہتے ہیں مکمل ہو گیا. یہ کہتے ہیں اسے کام نو اتنا سونا کر کے کرو, یکسوئی نال کرو, دل جمی کے ساتھ کرو. پھر کسی کو بلاؤ یار یہ میں نے کام کیا ہے کیسا ہوا, وہ دیکھے اور دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہو, اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے. کیا ہو گیا؟ مکمل. چلتے چلتے جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے, کامل بنتا ہے. ان جڑا جملہ میں بولنے لگا صرف سنی چنگا لگے گا. انہوں نے نہیں پتا بھی کیڑا کیڑا سنی ہے, سنی نو چنگا لگا ہے. اکمل اسے کہتے ہیں, کامل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے اور نہ کوئی نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب کا دین کامل ہے, مکمل ہے, اکمل ہے. اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ نیا داخل کر سکتے ہو. شریعت کامل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. دین کامل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. اسلام کامل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ کچھ داخل کر سکتے ہو. کلمہ کامل ہے, نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اذان کامل ہے, نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم. میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے, اس میں سے نہ ایک صحابی کو باہر نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو. یہ جملہ صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جیسا دل ہے نہیں 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 سانوں کو نواں کلمہ بنان دے ہو. ناراض نہیں بیٹھے, گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا. نوی سمجھی آ گئی ہے پیٹرول دے بدڑ دیا جائے اب پر گھبرانا نہیں. توجہ ہے میرے والکو نہیں. یہ صرف مانا انہوں نہیں چنگا لگنا جیسا دل ہے سانوں کو نواں کلمہ بنان دے ہو, سانوں کو نوی اذان نہیں 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 اس واری سانوں گھنگرو پان دے ہو. ایک بندہ منو کہتا ہے تسی میلاد مندے ہو, میں کہا مندے ہوں. کہتا مناندے بھی ہو, میں کہا مناندے بھی ہوں. کہتا پھر ساڑھے نار رل جاؤ. میں کہا ساڑھا بڑا دل ہے توڑے نار لڑ دے, اسی پیچھو دوڑ کے آنے ہیں توڑے نار رل دے تجھے کیا ہوتے ہیں. توڑی کی دے بریک لگے تھی.
دین مکمل ہو گیا. جملہ تو یار میرے نال بولو تو صحیح. میں قرآن کا معنی کروں. دین مکمل ہو گیا, اکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. نہ بدا سکتے ہو, بولو نہ بولو, نہ بٹا سکتے ہو, نہ بدا سکتے ہو, نہ گھٹا سکتے ہو. جیڑا نہ بداوے نہ گھٹاوے انہوں کہنے سنی. وہ کون ہوتا ہے؟ میں اس دی اصطلاح تے نہیں رہنا جڑے مولوی نے مشہور کی تھی اصطلاح. میں وہ گل کرنی ہے جڑی اصل وچ گل حقیقت ہے. انہوں کہندے نے سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں وہ آگے سلطان پیام دے ہوں اٹھا. چلو تیری مہربانی. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. اگلا جملہ 10 بندے بھی سمجھ گئے تو میں سمجھا گا میری گل پہنچ گئی ہے جتھے میں پہنچانا چاہنا. پہلا جملہ تو ہے کہ سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں. کئی روایات کے بارے میں ہے یہ روایت ضعیف ہے. ارے چھوڑیے, احادیث کے بارے میں ہے یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کسی نے کہا یہ سنت ضعیف ہے. نہیں نہ سمجھ رہے ہو, جڑے سمجھے نو تو پا گئے. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف. اچھا ہوں اجازت ہوگی تو میں جملہ تواڈے سامنے پیش کراں بھی سنی کیوں ضعیف نہیں ہوتا, سنت کیوں ضعیف نہیں ہوتی, سنی کیوں کمزور نہیں ہوتا, سنت کیوں کمزور نہیں ہوتی. پیش کراں. اتنی دور مرحبا کرن دی لوڑ ہی نہیں سی پڑی جو میرے سامنے آ کے بننا. میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں ویسے شان تو نہیں بیٹھے. باہر جاؤ گے خبریں سنو گے پریشان ہو گے, اچھے میرے کول بیٹھے ہو سبحان اللہ. باہر جب پریشانی پریشانی ہے, ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا. شکر ہے کل ڈیرے چ امن ہی رہے. ہلکا پھلکا تو میں ہو جانا یہ ڈیرے والے واسطے معمولی کام ہے. سیدھیاں تڑپ تڑپ تڑپ. میں کیا سویرے جانا یا اللہ امن ہی رہے, اللہ کا سیدھا پروگرام ہو جائے. حافظ توصیف صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت سجایا انہوں نے. توجہ ہے. سنی کیوں کمزور نہیں, سنت کیوں کمزور نہیں. بڑا جملہ ہے حضرت. کوئی داد نہ دے تو دی مرضی. نہیں نہیں تیری تو ہٹی تو میں گل ہی نہیں کی. داد دینا کوئی سوکھا کام نہیں ہے. تسی میرے کو پوچھو تو یا پھر میرے کو پوچھو, میں جاننا تو یا پھر میں ہی جاننا. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف. اب توجہ کیوں نہیں ہوتی. کئی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں, کئی احادیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یہ ضعیف ہے. سنت آپ کو نہیں ملے گی کہ سنت ضعیف ہے, سنت کمزور ہے. کیوں؟ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور میں یہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, اس آیت میں 4 کم ہیں. دین ہے اللہ کا. دین کس کا؟ اللہ نے فرمایا دین میرا, ان الدین عند اللہ الاسلام. دین میں نے دیا اپنے محبوب کو, اب دین ہوا محبوب کا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی.
اللہ تو مکی مدنی نہیں، لیکن قرآن کی صورتیں کبھی مکی ہیں کبھی مدنی ہیں. لیکن سنیے گا اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں نے دیا محبوب کو. اب اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے دین محبوب کا ہوا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں نے محبوب آپ کو دیا. اب عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو تیرے سامنے صحابہ کھڑے ہیں نا انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے. انہیں کہ یہ دین جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں. سو جو خود دین میں نہیں. جن کا دین ہے ان کے بارے میں آج کوئی کہے کہ میں نے ابھی تحقیق کرنی ہے ان کے دیندار ہونے کی یا ایماندار ہونے کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ دین صحابہ کا. سنت اس لیے کمزور نہیں. میرا جملہ شاید کسی کے دروازے پہ پہنچ جائے اور شاید سے ادھر جائے تیرے دل میں میری بات. سنت کیوں ضعیف نہیں, سنت کیوں کمزور نہیں؟ اس لیے کہ سنت وہ ہے جس پہ جماعت پیغمبر نے آ کیا. جس پہ صحابہ کا عمل ہے اور جس پہ صحابہ کا عمل ہے وہ دین ہے اور وہی دین ہے. آج کسی کو کوئی اختیار نہیں دائرہ شریعت میں کوئی نئی چیز بنانے کا. میرا پہلا جملہ شاید کسی کو یاد ہو. یاد ہے؟ آج کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کوئی نئی باتیں گھڑنے کا, نئی باتیں بنانے کا. دین وہی جو رب نے بھیجا, دین وہی جو حضور نے سنایا, دین وہی جس پر صحابہ نے عمل کیا. تو پھر محبت میں کہنے دے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا, موضوع سخن ہے بات صحابہ, ملا ہے جو نعرہ بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. سبحان اللہ. اور ان صحابہ میں وہ پہلا ہے ابو بکر. اور کوشش کروں گا آخری جملہ ہو. ان صحابہ میں وہ پہلا ہے ابو بکر, وہ پہلا ہے ابو بکر. بلکہ یوں کہنا چاہوں گا صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور ابو بکر سنگ بنیاد ہیں. جملے تے ہولی سن, آواز میں ہولی کیتی ہے لیکن جملیاں دا وزن ہولی نہیں. صحابہ بنیاد ہیں, ابو بکر سنگ بنیاد ہے. ابو بکر خشت اول ہے. اور آپ نے اپنے مسجد کی, مدرسہ کی, ادارے کی, گھر کی بنیاد رکھنی ہونا تو بڑے کو بلاتے ہیں, پیر کو بلاتے ہیں, مرشد کو بلاتے ہیں, وڈیرے کو بلاتے ہیں, برکت ہو جائے. واقعتاً برکت ہو جاتی ہے. میں برکتوں کا قائل ہوں. مرشد کو بلاؤ سنگ بنیاد کے لیے, برکت ہوتی ہے. پیر کو بلاؤ برکت ہوتی ہے. استاد کو بلاؤ برکت ہوتی ہے. باپ کو بلاؤ رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن اسلام کی سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. کوشش کرتا ہوں آخری جملہ آپ کے حوالے کروں اور اٹھ رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں نا, اللہ انہیں سلامت رکھے. ان سے ناراض ہو پھر آمین کیوں نہیں کہتے؟ کھل کے کہہ دو نا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بندہ پوچھے بھئی آپ نے امام صاحب کو کیوں نکالا, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں, بس مشورے میں طے پا گیا. گھبرائے تو نہیں؟ اللہ انہیں سلامت رکھے. آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ آواز بلند ہو رہی ہے. مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ نے وقت نہیں لگایا ابھی تک, جماعت نہیں لگایا ابھی تک. ارادہ ہے لگانے کا, کون نہیں ہے؟ نہیں حضرت, یہ ترتیب
ترتیب کے ساتھ ایک بات چلتی ہے. یہ تبلیغی جماعت والے یہ ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں, بیان کے بعد کہتے ہیں نام لکھواؤ. کیا کرو؟ اچھا وہ بندہ بڑا چھپتا ہے, ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے. ساتھ والا ساتھی نا کمر پہ ہاتھ مار کے شیطان کی کمر توڑ دے, اٹھ. ایک نیکی ملے گی ارادے پر, شیطان کی کمر توڑ دے. وہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے چلو نام لکھوا کے جان چھوٹی, یہاں سے تو نکلوں نا. تیسرے دن دستک ہوتی ہے, آ جاؤ. اچھا وہ پھر بڑا سلیپ ہوتا ہے, اماں کی دوائی لانی ہے, ہم لا دیتے ہیں, تو بسترا باندھ. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. وہ پھر بڑا سلیپ ہوتا ہے, یہ کام کر رہا ہے, وہ تو بسترا باندھ, یہ کام ہم کریں. وہ جب اسے لے لیتے ہیں اسے کہتے ہیں وصولی. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ وصولی کہتے ہیں. یہ مجمع میرا یہ جملہ اگر ضائع کرے گا تو مجھے دکھ ہوگا. اسے کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کی پہلی وصولی ہے ابو بکر. میرے آقا کی پہلی وصولی کا نام ہے ابو بکر. اور پہلی وصولی پہ شک کرتے ہو؟ ہر جماعت کی وصولیاں بے شمار, میرے آقا کی پہلی وصولی پہ شک. اسلام کی سنگ بنیاد پہ شک. امان محمد ابو بکر, امین محمد ابو بکر, معین محمد ابو بکر, یمین محمد ابو بکر, یسار محمد ابو بکر, وزیر محمد ابو بکر, شبیر مشیر محمد ابو بکر, سپردار مہر نگین محمد ابو بکر. اگر ابو بکر مومن نہیں پھر دھرتی پہ کوئی نہیں مومن. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بلا جانا ہے اگر ابو بکر مومن نہیں ہے. پیارے آقا معراج, ابھی ہے رجب کا مہینہ, آپ معراج کے تذکرے سنیں گے. پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں, جبریل امین ساتھ ہیں. پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا. پیارے آقا یوں تشریف فرمائیں, سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے جناب ابو بکر. اب اگر میری جانب دیکھیں تو میں پورا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یوں سامنے بیٹھے ہیں پیارے آقا, دو زانو ہو کے آ کے بیٹھ گئے ابو بکر. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر, جی یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے. ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی, نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں. صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے, صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے, صدقت یا رسول اللہ. بیت اللہ میں مجھے لٹایا, صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا, صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا, صدقت یا رسول اللہ. اور آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں دیکھ رہا تھا. صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا 2 تھال میں, وہ تھال میرے اندر سینے کے اندر وہ لد دیے, یوں الٹا دیے, انہیں رکھ دیا. صدقت یا رسول اللہ. پھر جبریل نے اوپر ہاتھ لگایا, وہ سینہ ایسے ہو گیا جیسے چاک ہوا ہی نہیں. صدقت یا رسول اللہ. براق لایا تھا, صدقت یا رسول اللہ. براق پہ مجھے بٹھایا, صدقت یا رسول اللہ. مسجد اقصی پہنچے, صدقت یا رسول اللہ. نبیوں کا امام بنایا گیا, صدقت یا رسول اللہ. پھر براق پہ بیٹھا, صدقت یا رسول اللہ. براق پہلا آسمان, چوتھا, پانچواں, ساتواں, صدقت یا رسول اللہ. سدرہ, صدقت یا رسول اللہ. جبریل سدرہ پہ رک گیا, ابو بکر جبریل سدرہ پہ رک گیا, صدقت یا رسول اللہ. میں نے سدرہ کو کراس کیا, صدقت یا رسول اللہ. میں عرشوں پہ پہنچا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا, صدقت یا رسول اللہ. اب جب ساری بات ہو چکی, ساری بات جب ہو چکی, اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتا
اللہ رب العزت میری شادی کو قبول فرمائے. ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں 3 گاڑیاں ہیں, یہ غلط ٹھہری بھی ہیں. 75 44 اور 34 43 اور 181 نمبر کی گاڑیاں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر